أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حروف تہجی کا چوتھا سبق ہے، چوتھی لائن ہے، جس کا پہلا حرف ہے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک شوشہ، اس کو شوشہ کہیں گے، دو شوشے، پھر اس طریقے سے ملایا جاتا ہے راؤنڈ شیپ۔ اس کو پڑھیں گے سین، سین، سین۔ اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس کو دیکھیے، اس کو سنیے۔ زبان کی نوک سامنے کے اوپر نیچے کے 4 دانتوں کے کنارے سے لگا کر سین ادا کیا جاتا ہے۔ یہ زبان کی نوک ہے، سامنے کے اوپر کے نیچے کے 4 دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے۔ زبان کی نوک کو یہ 4 دانتوں کے کنارے کو لگائیں گے تو سین ادا ہوگا۔ تو سین کی آواز میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ دیکھیے، سین، سین، سین۔ آپ اس کو سمجھیں، زبان کے کنارے کو دانتوں کے کہاں کہاں لگانا ہے اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ سین کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کو سامنے کے، زبان کی نوک کو سامنے کے، نیچے کے، اوپر کے دانتوں کے کنارے کو آپ لگائیں گے تو 100% سین ادا ہوگا۔ سین، سین۔ اس طریقے سے آپ اس کی مشق کریں۔ اس کے بعد کا حرف ہے سین کی طرح ہی، دیکھیے، اوپر 3 نقطے ہوں گے، سین کو کوئی نقطہ نہیں ہوگا، اس کے بعد کے حرف کو 3 نقطے ہوں گے، اور اس کو پڑھیں گے شین، شین، شین۔ دیکھیں، یہ زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تالو، اوپر کا جو تالو ہے اسے لگا کر ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کے بیچ کا حصہ اوپر کے تالو کو لگا کر پڑھیں گے شین، شین، شین۔ اس کے بعد کا حرف ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ دیکھیے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صاد، صاد، صاد۔ اسے کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ زبان کی نوک سامنے کے اوپر نیچے کے 4 دانتوں کے کنارے سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے۔ آواز میں سختی ہوتی ہے اور آواز اس کی موٹی سنائی دیتی ہے۔ صاد، صاد، صاد۔ لوگ اسے ادا کرتے ہیں سواد، سواد، سواد پڑھتے ہیں۔ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں یا بڑے پڑھتے ہیں تو کیونکہ زبان پر جو آسان ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، لیکن زبان سے ہر نکلا ہوا حرف وہ صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور زبان وہی ادا کرتا ہے جو اس کے لیے آسان ہو۔
تو وہ زبان کے لیے سواد 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 اکثر لوگ پڑھتے ہیں سواد، وا کی آواز نہیں آنی چاہیے. کیسے پڑھیں گے؟ سواد نہیں ہے، صاد، منہ بھر آواز ہوگی، صاد صاد، تو منہ بھر آواز ہوگی اور ادا کریں گے اس طریقے سے، صاد صاد. بار بار بتا رہا ہوں، زبان کو جس جگہ پر لگانا ہے اس جگہ پر لگا کر ادا کریں گے تو وہ حرف آپ کے لیے آسانی سے ادا ہوگا. ہاں، اس کے بعد کا حرف ہے صاد کی طرح ہی، لیکن اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے. صاد کی طرح ہی لکھا جاتا ہے یہ حرف، لیکن اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے، صاد پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. اور اسے پڑھیں گے ضاد ضاد ضاد. زبان کی کروٹ، اسے کہیں گے کروٹ. ہاں، رائٹ سائڈ کی ہو یا لیفٹ سائڈ کی ہو، دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو، زبان کی کروٹ اوپر کے دائیں یا بائیں داڑوں کی جڑ سے لگانا. آپ یہ زبان کی کروٹ کو اوپر کے دائیں یا بائیں کے داڑوں کی جڑ سے آپ لگائیں گے تو یہ حرف آپ کے لیے آسان سے ادا ہوگا. پھر دیکھیے ضاد ضاد ضاد. اس کی ادائیگی میں اس حرف کی ادائیگی میں آواز جو سنائی دے گی وہ موٹی آواز سنائی دے گی. تو لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ زال کو بھی زال پڑھتے ہیں، جبکہ دال کے بعد کا جو حرف ہے نا وہ دال نہیں، وہ زال نہیں ہے، زال ہے، لوگ زال پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح صاد کے بعد کا جو حرف ہے وہ ہے موٹی آواز ہوگی، ضاد ضاد. زبان کی کروٹ کو دائیں یا بائیں کے داڑوں کے جڑوں سے لگانا ہے، تو لگائیں گے تو آپ کو ضاد ضاد ضاد. تو اب جس کو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھے نہیں، مشق کرے نہیں، وہ زال کو جو ہے دال کے بعد کے حرف زال کو زال کہیں گے، زا کو زا کہیں گے. اسی طرح صاد کے بعد کے حرف کو بھی زاد کہیں گے، زواد کہیں گے، زواد 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 ہے ہی نہیں وہ. تو جیسے سورہ فاتحہ کی آخری جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، سی جو صاد زیر سی، صاد ہے وہاں پر. تو لیکن جو اس حرف کی مشق نہیں کرے ہیں، جن کو جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھے ہیں، وہ سا ہی پڑھیں گے صراط الذین، اور جن کو تو کہنا نہیں آیا وہ تلذین پڑھیں گے. اور اسی طرح صاد کے بعد کا جو حرف ہے ضاد، غیر المغضوب، اب یہاں پر ہے ضاد ہے، صاد کے بعد کا حرف ہے ضاد ہے، ذوبی. تو لہٰذا قرآن مجید کو تجوید سے صحیح معنی میں پڑھنے کے لیے آپ ان حروف کو، ان لیٹرز کو آپ تجوید سے یاد کریں. روزانہ آپ 10 منٹ 15 منٹ ان حروف کی ادائیگی کے لیے وقت نکالیں. یہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے بہترین وقت مانا جائے گا. ایک ایک حرف کو سیکھنے میں آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، اور یہی آپ کی زندگی میں دنیا اور آخرت میں کام آئے گی. یہ بہت بڑی دولت ہے. لہٰذا اس کو دیکھیں. پہلا حرف ہے سین،
سین سین، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کے بعد کا حرف 3 نقطے ہوتے ہیں اس کے اوپر. شین شین شین، اس کے بعد کا حرف ہے صاد صاد صاد، اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے صاد. آواز میں موٹا پن ہوتا ہے، موٹی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد کا حرف ہے صاد کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اسے پڑھیں گے ضاد ضاد ضاد. آپ ان حروف کو اچھی طرح تجوید سے یاد کریں. اس کے لیے آپ مشق کے لیے وقت نکال کر ان حروف کی مشق کریں گے تو کم وقت میں آپ کو یہ حروف تجوید سے پڑھنا آ جائے گا. جب آپ یہ حروف تجوید سے پڑھنا سیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد کا سبق آپ کے لیے آسان ہوگا.